سے ہوا فصلی علی النبی، اور اس نے نبی محترم پر درود پاک پڑھا، واہدى ثوابها للاموات، اور وہ اس درود پاک کو ان قبرستان کے مردوں کے حوالے کر گیا، وہ ہدیہ دے گیا۔ بس اسی درود مصطفیٰ کی برکت سے پروردگار عالم نے قبرستان کے سب مردوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جنت کا پروانہ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اشارے ثواب کیا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اندرا گاندھی کی موت پر، اس کے مرڈر پر قرآن پڑھے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، تو کیا کوئی فائدہ ہوا ہوگا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے، بھائی کسی کا پاسپورٹ نہ بنا ہو، ہزار کوششیں کر لے، وہ تو کیا وہ جا سکتا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے؟ پہلے پاسپورٹ بنوانا ہوگا۔ تو بس اسی طریقے سے پہلے ہمارے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس عقیدے کی سوغات ہونی چاہیے، تو پھر تمہیں بھٹکنا نہیں پڑے گا، بلکہ رب کی رحمت اعلان کرے گی، اے میرے بندو، میرے حبیب سے محبت کرنا یہ تمہارا کام تھا، تمہیں بخش دینا یہ میرا کام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مرنے کے بعد ینتظر دعوتن، کہ مرنے والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے، اور سرکار نے فرمایا مثل المیت کالغریق المتغوث، یعنی مرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی غرق ہو رہا ہو اور وہ فریاد کر رہا ہو۔ بھئی اگر کوئی گنگا میں ڈوب جائے یا کسی اور دریا میں تالاب میں ڈوب جائے تو وہ کیا کرتا؟ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ تو سوچتے ڈوبنے دو، مگر جو نرم دل ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، تو یہ بات اور ذہن میں رکھیے، انسانیت انہی کے اندر ہوتی ہے جن کے سینوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ آپ مذہب یہودیت کو پڑھ لو، مذہب عیسائیت کو پڑھ لو، آپ اہل ہنود کو پڑھ لو، اہل ہند کو پڑھ لو، کوئی مذہب یہ پیغام دیتا نظر نہ آئے گا۔ اگر انسانیت کا پیغام دیتا ہے تو مذہب اسلام دیتا ہے، اگر محبت کا پیغام دیتا ہے تو مذہب اسلام دیتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ایسا ایک نیک بنا دیتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اللہ اکبر، میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بس آپ مجبور ہو کے نہیں بلکہ مسرور ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ آپ سے زیادہ جذبہ تو اہل اسٹیج کے اندر ہے ماشاءاللہ، یہ سب جو ہے کرم فرما رہے ہیں اور بڑی محبتوں سے اور والہانہ انداز میں سماعت بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ تو مرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو اور وہ فریاد کر رہا ہو، اور مرنے والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اب اگر کوئی چلے میں جائے یا چلی میں جائے، 40 دن کا ہو یا 3 دن کا، اب تو 3 گھنٹے کے بھی چل رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے کہ 30 سے کم جو ہے وقت نہ ہو جائے۔ تو اگر ایمان کی دولت اس کے سینے میں نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق اس نے نہیں رکھا ہے، یا علماء اہل سنت کے قرب میں کبھی نہیں گیا ہے، تو وہ تو شرک کے فتوے لگائے گا، وہ تو بدعت ہی کہے گا۔ اسے کیا مطلب فاتحہ سے، اسے کیا مطلب 30 یا 10 یا 40 سے، وہ تو یہی کہتا نظر آئے گا کہ ہم نے دور نبی میں نہیں دیکھا، یوں تو ہر دور میرے نبی کا ہے، مگر جو ظاہری دور تھا اس میں ہم نے نبی کے ظاہری دور میں نہیں دیکھا، ہم نے دور صحابہ میں نہیں دیکھا، ہم نے دور تابعین میں نہیں دیکھا، ہم نے دور تابعین میں نہیں دیکھا۔ اور حضرات گرامی، ہمارے ہاں ایک معاملہ اور ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر کے
چلتے ہیں تو ہم یا تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے چلتے ہیں یا ہم درود و سلام پڑھتے چلتے ہیں، مگر آج ہمارا حریف اعتراض کرتا ہے، ارے صاحب یہ تو بدعت ہے، دور صحابہ میں تابعین میں نہ سلام پڑھا جاتا تھا اور نہ کوئی کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ بات بالکل حق و ثواب ہے، یہ بات کی ایجاد ہے، مگر تاریخ مدینہ کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اگر مدینے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا، چاہے غریب صحابی کا انتقال ہوتا یا امیر مسلمان کا انتقال ہوتا، گھر تو ایک گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تھا، مگر پورے مدینے کے اندر صفِ ماتم بھی جاتی تھی، صفِ غم بھی جاتی تھی، ہر گھر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پڑوس میں کوئی بھی غم نہیں ہوتا، مرغا بھی بن رہا ہے، ویڈیو بھی چل رہی ہے اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے ہیں، جتنی دھرتی جلتی ہے اتنی ہی سرخ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، تو دور صحابہ میں یہ تابعین میں یہ کلمہ یا درود و سلام تو نہیں پڑھا جاتا تھا، مگر حضرات وہ غم اتنا کرتے تھے، انہیں افسوس اتنا ہوتا تھا، اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کے یعنی اگر انہیں خود غم ہوتا تو اپنے بھائی کے غم کو بھی اپنا غم سمجھتے تھے، اپنے بھائی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے، اپنے بھائی کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے تھے، اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ مگر اب دور آیا ہمارا اور تمہارا، اور دور آیا یہ 30-40 سال کا، تو اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، کسی کا چمن اجڑا ہے، کسی کے جوان بیٹے کی میت اٹھی ہے، کسی کا لہتے جگر دنیا سے گیا ہے، مگر ہم جنازے میں دفن میں شرکت بھی کر رہے ہیں، مگر وہی کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، وہی دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے، وہی دنیاوی کلام ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے مذاق اور مسکی مضحکہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو علماء نے دیکھا تو انہوں نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب تم کسی کے دفن میں شرکت کرو تو یا تو کلمہ طیبہ پڑھتے چلو یا درود و سلام پڑھتے چلو۔ جب تم کلمہ پڑھو گے، جب درود و سلام پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے مرنے والے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب بیٹا، ماموں، چچا، بھائی، رشتہ دار سب دعا کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مرنے والے کو جب یہ مل جاتا ہے تو کہتا ہے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی چھوڑا ہے سب سے زیادہ اگر پسند ہے تو مجھے یہ دعا پسند ہے۔ لہذا یہ دعا اور اس طرح کی تقریبات وہی منعقد ہوتی ہیں جو خوش عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ دور جدید میں، عصر حاضر میں، جیسے کہ ابھی مولانا موصوف جو میرے سابق اور پیشرو خطیب ہیں، انہوں نے جو ہے لڑکیوں کے تعلق سے بتایا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جو ہے واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، منٹوں سیکنڈوں میں ایک کوئی بھی خبر جو ہے پوری دنیا میں مشتہر ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بچیوں کو جو ہے ہم اچھی تربیت ان کی کریں تو ہم انہیں عقیدے کے بارے میں بھی بتائیں، ہم عشق مصطفیٰ کے بارے میں بھی بتائیں، اور ہم اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹوں اور گھر والوں کو ہم دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرات گرامی، لڑکیاں تو غیروں کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، مگر ہمارے نوجوان یہ غلط روی کو اختیار کر کے کبھی شرابی بن کے، کبھی جواری بن کے، کبھی یہ کبابی بن کے، کبھی یہ سلح کلیت اختیار کر کے، کبھی یہ بد مذہبوں کی صحبت کو اختیار کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے اگر کوئی غلط کر لیتے ہیں تو ہم سارا الزام اپنے بچوں پر ڈال دیتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کمی ہماری بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نقص ہمارا بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں خامی کچھ نہ کچھ ہماری بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اگر
ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، وہ جب تک یہ دنیا میں رہیں گے تب بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ایک سبب بن جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی اچھی اصلاح کریں۔ آج ہر آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے، ارے صاحب اسلام کا کیا ہوگا، ارے اپنے بارے میں سوچ کے تیرا کیا ہوگا۔ اسلام کو مٹانے والے بڑے بڑے ترغم خاں آئے تھے، مگر آج تک کوئی اسلام کو نہ مٹا سکا، اس لیے کہ مثل اسلام کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی برباد کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا نام و نشان ختم کر سکتا ہے، بلکہ جو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، نہ صبح قیامت تک کبھی آپ سن سکتے ہیں کہ آپ نے بیج کو گیہوں کا ڈالا ہو، مگر آپ نے فصل جو ہے یعنی دھان کی کاٹ لی ہو، آپ نے گنے کا بیج ڈالا ہو اور آپ نے مکہ کاٹ لی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا ہو مگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہو، آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں بھیجا ہو اور آپ کا بچہ عالم بن گیا ہو۔ اگر بچے کو عالم بناؤ گے تو وہ عالم بنے گا، اگر ڈاکٹر بناؤ گے تو بچہ ڈاکٹر بنے گا۔ لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو قسم خدا کی یہ اولاد ہماری عزت بھی کرتی نظر آئے گی، ہمارے وقار کو سمجھتی نظر آئے گی۔ اور میں چند جملوں میں بتا دوں کہ اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے، ماں اگر ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں اگر ام البرا ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، ماں اگر صابرہ ہوتی ہے تو بیٹا صابر پاک ہوتا ہے، ماں اگر عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا مختوم ضمنہ ہوتا ہے، ماں اگر زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا صدر اللہ فاضل ہوتا ہے، ماں اگر شب زندگار ہوتی ہے تو بیٹا اعلی حضرت ہوتا ہے، ماں اگر زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو خود یہ پیغام دیتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے میرے بندو مجھ سے تم اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے مسلمان بھائی ایمان پر فوت ہو چکے ہیں اے اللہ تو انہیں بخش دے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ اب ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اللہ سے دعا کرنا مرنے والے کی مغفرت کے لیے، یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کا عدل فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع۔ دیکھیے ذرا اب کسی کی کوئی تقریر نہیں ہوگی لیکن